سپر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی واجب۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اختصار کا دعویٰ تو نہیں ہے اور بہت زیادہ طویل گفتگو بھی نہیں ہے، لیکن بہت مناسب سے وقت میں مناسب گفتگو ہی کیا کرتا ہوں۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ میں پہلا فکرہ اتنا بڑا کہوں گا کہ وہ ایک عشرے پہ بھاری ہوگا۔ آپ بولیں گے تو آپ کا شکریہ، نہ بولیں گے تو مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو آپ کو ہے ہی۔ یہ تو میں کہتا نہیں کہ ہر بندے پہ بولنا واجب ہے، کیونکہ میں واجب کر نہیں سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ وہ آوازیں جو حسین بادشاہ کی مجلس سے بچا لی جائیں، پھر وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آیا کرتی، تو یہاں استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہو۔ مالک فرما رہے، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ بس اتنا سا فرق دنیا سمجھ لے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ راضی کرے ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، بڑا اچھا بولے ہیں، میری حوصلہ افزائی بھی۔ جی بسم اللہ، آپ کی دعا مل گئی۔ حکم کچھ اور تھا، لیکن میرے سامنے جو عنوانات ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر بھی انہیں ہی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ مجھے کتنے سامعین دستیاب ہیں، وہ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ کتنے پڑھنے والے ہیں۔ بندہ ایک ہو یا 1000 ہو، نماز اپنی اپنی ہی ہوتی ہے۔ آپ سب چکے اس نماز میں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی عبادت کریں گے، اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہاں پہ عنوان ہے نفس مطمئنہ۔ میں نے اس عنوان کا ذکر کیا ہے اطمینان کا، جو اس وقت میسر نہیں ہے، کسی کو بھی میسر نہیں، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والے یاد رکھیں کہ اگر مجلس اعظام میں شامل ہو کے بھی بندہ کوئی مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ پہ غور کر لے کہ میں مجلس میں گیا تھا یا اپنے تباہ کی تفریح کے لیے گیا تھا، اس سے بڑا تو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کا ذکر کون سا ہے، اللہ کا ذکر تلاش کر لیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو چلیے ایک مسجد میں چلتے ہیں، مسجد بھی عام نہیں ہے، مسجد بھی مسجد نبوی ہے، نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب مسجد میں خود نماز کھڑی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، محراب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے خود نماز کھڑی ہے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی عام افراد نہیں ہیں۔ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں رضی اللہ سے کم کوئی بھی نہیں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، سارے اصحاب رسول پیچھے نماز پڑھنے والے۔ جی بسم اللہ، یہ آپ کا خیال ہے؟ ایسا پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کم سے کم
رضی اللہ سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت ہے، قیام ہو چکا ہے، رکوع ہو چکا ہے کہ رسول سجدے میں آ گئے ہیں، رسول کی جبین سجدے میں آ گئی، ادھر رسول کی جبین سجدے میں آ گئی، ادھر اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر سے سجدے کی تعلیم نکلتی ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، میرے حصے کی مجلس تو ہو گئی، یا علی، اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے سے مسجد سجدے کی تربیت نکلتی ہے، سجدے کی تعلیم نکلتی۔ دروازہ کھلا ہے کہ دروازے سے ایک ہستی کا قدم مسجد کے صحن میں آیا، آنے والے کو دنیا بچہ سمجھ رہی ہے، لیکن اس علاقے والوں فکرہ اس فقیر کا یاد رکھنا، آنے والا بچہ تو ہے لیکن بچہ وہ ہے جس کے بچپن میں بچپنا نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، جس کے بچپن میں بچپنا نہیں ہے۔ میں نام بتا دوں گا تو شیعہ سنی چہرے کھل اٹھیں گے۔ آنے والے کا نام ہے حسین۔ آیت ذہن میں رہے، میں پڑھ چکا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اسی کو مجھے واضح کرنا ہے۔ حسین آ گئے، نماز ہو رہی، صفیں بنی ہوئی، کندھے سے، بیٹے دیکھنا میری طرف، کندھے سے کندھا ملا ہوا، گزرنے کا راستہ نہیں ہے، اور جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر نمازیوں کے درمیان وقفہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، گزرنے کا راستہ نہیں، اور حسین کو گزرنا ہے، اور کسی نے میرے مولا حسین کو راستہ دیا بھی نہیں ہے۔ فکرہ میں بہت بڑا کہوں گا، جو بندے بعد میں سنائیں گے کسی اور کو، وہ پچھتائے گا کہ میں اس وقت وہاں موجود کیوں نہیں تھا۔ کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم کربلا نے کسی جھکے ہوئے نمازی کی پشت پر قدم رکھا ہے، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سید الانبیاء سے کم حسین کسی پشت پہ قدم نہیں رکھتے۔ میرا سلام ہے بھائی آپ کو، آپ جیئے ہیں صدا سلامت۔ سید الانبیاء سے کم، بسم اللہ، حسین کسی پشت پہ قدم نہیں رکھتے۔ اب حسین کو جانا ہے رسول تک، کیسے گئے؟ حسین رسول تک پہنچے کیسے؟ آیت ذہن میں رہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حسین رسول تک پہنچے کیسے؟ آؤ فکرہ سنو اور سر دھنو، بس یہ سمجھ لیں کہ گزرنے کا راستہ نہیں تھا، حسین نے کسی پہ قدم رکھا نہیں۔ پھر حسین رسول تک کیسے پہنچے؟ حسین رسول تک ویسے پہنچے جیسے رسول معراج پہ گئے تھے۔ جیو سلام کرو، جیسے رسول معراج پہ گئے تھے ویسے حسین رسول تک پہنچے۔ جب حسین پہنچ گئے تو اب رسالت کو انتظار ہے کہ میرے اوپر امامت آئے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، میرے اوپر امامت آئے۔ یہ جو آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ میں اگر فائدے گنوانا شروع کر دوں نا علی ولی اللہ پڑھنے کے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے نا، وہ نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی بھی شیعہ کبھی مرزائی نہیں ہوتا۔ بزرگوں کی دعا مل گئی، جوانوں کی داد مل گئی، جی کوئی بھی علی، جی بسم اللہ سید، کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا کبھی مرزائی نہیں ہوتا۔ اور پھر علی ولی اللہ پڑھنے کا ایک اور فائدہ، نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، ختم نبوت کی مہر ہی علی ولی اللہ۔ نماز جنازہ تو پڑھتے ہوں گے، 5ویں تکبیر یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں یاد تو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ پیش نماز کے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہاں نماز جنازہ پیش نماز کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ اپنا اپنا باجماعت ہوتی ہے، لیکن پڑھنا اپنا اپنا ہوتا ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ضرور یاد کیجئے، 5ویں تکبیر میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انا ھذا عبدک، اگر مرد کا جنازہ، وابن عبدک وابن امتک نزل بکا، میں نے فکرہ کہہ دیا، سن لیں، اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے بندے کا بیٹا، یہ تیری کنیز کا بیٹا،
علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچے علی ولی اللہ پڑھ لیں تو مائیں اللہ کی کنیزیں بن جاتی ہیں۔ اس سے بہتر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ فکرے کہوں گا، اگر اولاد علی ولی اللہ پڑھ لے تو بچے مائیں اللہ کی کنیزیں بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں نازل بکا، اللہ یہ تیری طرف بولیں، سارے بولو گے تو میں نتیجہ اس کا، نازل بکا یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے۔ اب میں ان بندوں کا گریبان پکڑ کے انہیں کھڑا کرنا چاہتا ہوں جو جشن کے اشتہار پہ نزول لکھا ہوا دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور ولادت سوچنے لگتے ہیں۔ نماز جنازہ میں تو مردہ مومن کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے، تو مر کے بھی جائے تو نازل ہوتا ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، جی آپ سلامت رہیں، تو مر کے بھی جائے تو نازل ہوتا ہے۔ اور اگر معصومین کے نزول کا ذکر کیا جائے تو بعض بندوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ نزول نہیں ہوتا، تو میری بات اذہان عالیہ میں رکھیے گا۔ میں تو اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ نزول ہے ظہور ہے، میں نے کبھی یہ بحث نہیں کی، اور میں نوجوانوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ بحث نہ کرنا نزول ظہور کی، وہ اس لیے کہ یہ لفظ ہیں، آل محمد لفظوں میں آتے نہیں، اور پھر جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی ہے۔ جب سجدہ کر لیا ہے تو پھر تلاشی کیوں لینا؟ توجہ فرمائیے گا۔ پھر یہ بھی فائدہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا، توجہ فرمائیے گا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ جانتے ہیں جماعت کیسے ہوتی ہے۔ وہاں ہو رہی تھی جماعت، آیت ذہن میں رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نماز ہو رہی تھی، نمازی نماز پڑھ رہے تھے، حسین آ گئے، رسالت کو انتظار کے امامت مجھ پہ بیٹھے، پھر حسین رسول پہ بیٹھ گئے، حسین رسول پہ بیٹھ گئے، نماز تھی، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ رسول پاک نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے۔ بندے کہتے ہیں 72 بار پڑھا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ 72 بار پڑھا، یہ کسی نے اپنی طرف سے ہی لکھ دیا ہے، وہاں گننے والا کون تھا؟ حدیث رسول تو تھی نہیں کہ کتنی بار پڑھا۔ فکرہ سن لیں، حسین تب تک بیٹھے رہے جب تک بات طے نہ ہو گئی۔ میں فکرے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ حسین تب تک بیٹھے رہے، جی بسم اللہ، جب تک بات طے نہ ہو گئی، دیر تک رسول پڑھتے رہے۔ جب 4-5 دفعہ سے تسبیح کی تعداد بڑھ گئی نا، تو جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سر اٹھایا، سامنے دیکھا، کہا نہیں، منہ سے نکل گئی حسین، پھر سجدہ۔ میں اجلت میں باتیں نہیں کرتا، پھر سجدہ۔ جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی ہیں، ان سے مخاطب ہوں، جب آپ نماز پڑھیں تو سجدہ گاہ پہ یوں آپ جبین رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے سجدہ گاہ ذرا ادھر ادھر ہو جاتی، تو بندے پیشانی اٹھا کے نا پھر سجدہ گاہ درست کرتے، وہ درست کر کے جب سر اٹھا کے دوبارہ سر رکھتے ہیں تو دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تیسرا سجدہ کریں تو نماز باطل ہے۔ وہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے کئی بار سر اٹھایا، کئی بار سر رکھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد سرکار دو عالم سے پوچھنے لگے، سرکار ہم نے کئی بار سر اٹھایا، کئی بار سر رکھا، کئی سجدے ہو گئے، نماز ہوئی یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا آج ہی تو سجدے ہوئے ہیں۔ یار جس بندے کو بات پہنچے وہ میرا ساتھ دے در، جی بسم اللہ، مل کے بولو جی حیدری، آج ہی تو سجدے ہوئے۔ دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذہن میں رہے۔ حسین دیر تک بیٹھے، پھر اپنی مرضی سے اترے، اپنی مرضی سے اتر کے اس گھر میں چلے گئے جہاں اللہ کی مرضیاں فروخت ہوتی ہیں، جہاں خریدی جاتی ہیں۔ حسین اس گھر میں چلے گئے، نماز ختم ہو گئی، نمازی گھروں کو چلے گئے، گھروں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج تو حسین آ کے پشت پہ ہی بیٹھ گئے، پہلے تو گود میں بیٹھتے تھے، کندھوں پہ بیٹھتے تھے، آج تو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواسا ہو، پوتا ہو، بیٹا ہو، تو نماز کی حالت میں اگر پشت پہ بیٹھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔
کسی سمجھدار بندے نے کہا نہیں، خود فیصلہ نہ کرو، کسی کو رسول پاک کے پاس بھیجو اور ان سے پوچھو کہ ہمارے نمازی بھی اگر پشت پہ بیٹھ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو انتخاب کیا گیا حضرت ابو سعید خدری کا۔ حضرت ابو سعید خدری آ گئے رسول پاک کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے سرکار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ سرکار کل آپ کی پشت پر آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ سرکار نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ اب پھر پڑھوں آیت، حسین ہے اللہ کا ذکر، آئے حسین ہے اللہ کا ذکر، اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب جو بندہ گھر میں پریشان ہے وہ آئے ذکر حسین سنے۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن پھر وہی جس کے پاس اطمینان ہے، قرآن کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ۔ میں آہستہ آہستہ گفتگو کیا کرتا ہوں اور یہی میرا انداز ہے۔ نفس مطمئنہ، اور یہ نفس کتنی طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے نفس ہیں۔ نفس امارہ، شاباش، نفس لوامہ، بہت اچھے، نفس مطمئنہ۔ ہماری مجالس میں ایسے افراد ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کون ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جسے احساس گناہ ہی نہ رہے، جس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، کرتا جا گناہ، یعنی ضمیر پہ اتنی موٹی تہ جم جائے گناہوں کی کہ اندر سے آواز ہی نہ آئے، وہ ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ چونکہ لائم سے ہے، لوم سے ہے، ملامت سے ہے، وہ جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر ملامت کرے کہ تو نے گناہ کر لیا، توبہ کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اب آپ حیران رہیں، چپ رہیں، آوازیں بچا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ سارے دن میں اتنا بڑا فقرہ اگر کسی سے سناؤ تو آواز تمہاری امانت ساتھ لے جانا، اگر نہ سناؤ تو پھر آواز استعمال نہیں کرو گے تو گھر میں جا کے لڑائی کرنے کے کام آئے گی۔ میں ایک فقرے میں بتاؤں گا کہ امارہ کیا ہے، لوامہ کیا ہے، مطمئنہ کیا ہے۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جو ساری رات کہتا رہا اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیا بات ہے جی، آپ کیا کہنے، آپ کیا آپ جیئے سلامت رہا، زندگی ہو جوان تیری۔ جی بسم اللہ، اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، مولا حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کے فقرہ شاہ جی کہنے لگا حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ جاگنا شبیر کے دربار میں آنے والے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو حسین کہہ دیتے جاؤ کرو توبہ، ہم سفارش کریں گے ہو جائے گی۔ نہیں، حسین نے بھیجا نہیں، فوراً فیصلہ دیا، فرمایا انت حرن فی الدنیا و فی الآخرہ، تو یہاں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی ہو رہے۔ عقیدے چیک کر لوں گا اگلے فقرے پہ، یاد رکھنا اگر کربلا میں حسین حر کو معاف نہ کرتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ توبہ قبول کیسے کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھئیہ، کیا کہنے آپ جیئے سلامت رہے، تیری زندگی ہے۔ اگر حسین کربلا میں حر کو معاف نہ کرتے تو خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرتا کیسے۔ حسین کے اختیارات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے مولا حسین کے اختیارات سمجھنے کی کوشش کرو کہ حسین کے اختیارات کیا ہیں۔ حسین بادشاہ کے دیکھیں نا، حسین حر کو معاف کر رہے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، توجہ فرمائیے، کپڑا غلاظت میں گر جائے، حوصلے سے سننا،
غلاظت میں کپڑا گر جائے، اسے اٹھا کے آپ دھو لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو پھر اس سے قرآن کا غلاف بنا سکتے ہیں؟ نہ بابا جی، نہ 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 نہ۔ جو نجس سے پاک ہو نا، اس سے قرآن کا غلاف نہیں بنتا۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما۔ جو نجس سے پاک ہو، اس سے قرآن کا غلاف نہیں بنتا۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، بندہ مجھے جواب دے، قرآن کا غلاف زیادہ پاکیزہ ہے یا بطول کا رومال؟ کیا سن گئے آپ؟ کیا سن گئے آپ؟ یار میں نے فکرہ کہا ہے، آپ چپ کر کے سن گئے۔ یہ جو تمہارے گھر میں قرآن کا غلاف ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے یا بطول کا رومال؟ رومال سیدہ، کیونکہ وہ حجاب اللہ کا رومال ہے۔ جس کا عقیدہ برداشت نہ کرے اسے جانے کی اجازت ہے۔ توجہ، رومال سیدہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یزید کی فوج سے بڑی غلاظت کوئی کائنات میں ہے؟ نہیں۔ تو پھر سن حسین کا اختیار، یزید جیسی فوج کی غلاظت میں پڑے ہوئے ہور کو حسین نے نظر ڈال کے اتنا پاک کر دیا کہ پھر اس کے ماتھے پہ بطول کا رومال آ گیا۔ یار جسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے نا۔ میں لطیفے نہیں سنایا کرتا، جھکتے نہیں سناؤں گا آپ کو، بات سناؤں گا۔ پھر اس کی پیشانی پہ باندھ، یہ جو رومال پیشانی پہ باندھا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ بھی سن لو، حسین نے رومال کیوں پیشانی پہ باندھ دیا جب کہہ دیا کہ تو ہو رہے، تیری توبہ قبول ہے تو کافی تھا؟ یہ رومال کیوں باندھا؟ آؤ سنو، یہ مجلس اعظام میں آپ آئے نا تو بندوں کی تلاشی ہوتی، لیکن اگر کوئی بندہ ماتھے پہ پٹی باندھے ہوئے، پٹی باندھی اور اس پہ لکھا ہو سپاہی عباس، سپاہی حسین، انتظامیہ مجلس، اسے کوئی روکتا ہے؟ نہیں۔ حسین نے ہور کے ماتھے پہ سیدہ کا، خاتون جنت کا رومال باندھ کے ہور کو چھٹی دے دی کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ؟ تیرا نہیں، تیرا جہاں جی چاہے، آپ جی سلام، تیرا جہاں جی چاہے تو وہاں جا، آپ کی زندگی سلامت رہے۔ اور پھر کیا سمجھتے ہیں؟ اور اچانک آیا؟ کیوں سید؟ کیوں جی؟ اچانک آیا ہو؟ آپ بھی اچانک نہیں آئے۔ یہ جو آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ اچانک نہیں آئے۔ نا 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 نا، آپ کے بھی نام کہیں لکھے ہیں، کہیں نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور جی شاباش، ہاں بے شک۔ آپ جب اچانک نہیں آئے تو کیا سمجھتے ہیں اور اچانک آیا؟ دو مصرے پڑھ رہا ہوں، ساتھ دینا میرا۔ یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا، یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا، مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا۔ پھر جب ہور آگے، اچھا ہور پانی چھوڑ کر اس پیاس کی طرف آیا جو تشنا نہیں رہنے دیتی، نہیں ذرا بیدار ہونا، پانی چھوڑا، پیاس کی طرف آیا، وہاں وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پھر ادھر آ کے نماز پڑھی تو کیسے؟ وضو سے نہیں، پھر تیمم کیا، تیمم شبیر کے پیروں سے مٹی لے کے کیا، تو بتاؤں ہوا کیا؟ دو مصرے سنو،
اور میرے حق میں دعا کر دینا. ہور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے با مراد. پہلا مصرع آپ سن گئے. ہور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے با مراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا. کیا بات ہے یار آپ کی کیا بات ہے. اور خاک کے پائے شاہ کے جی بسم اللہ اور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے با مراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا. پہلے اختیار حسین سمجھو. میں بتاؤں اختیار حسین 2 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں. حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. 1-2 بندوں کی توجہ نہیں مجلس میں. حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. زندگی آپ کی سلامت رہیں. حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. بس اختیار حسین سمجھو. حسین کربلا میں آئے. کربلا محلہ بن گئی. کیا بنی کربلا؟ محلہ. جاگنا. اوہو توجہ. محلہ سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ آئیں بسم اللہ. محلہ سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ وہ محلہ ہے اور یہ بھی محلہ. اس محلہ اور اس محلہ کا فرق بزرگوں بتاؤں میں. سنیں گے فرق اور میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہے. اس محلہ پہ بھی اگر کسی کو سزا مل جائے تو معافی یہاں ملتی. کیا بات ہے آپ کی, کیا کہنے آپ کی, کتنا اچھا آپ نے سنا. جی بسم اللہ. جی جی بسم اللہ. اس محلہ پہ بھی اگر کسی کو سزا مل جائے تو معافی یہاں ملتی. نہیں سمجھ آیا تو آسان کروں. وہاں کوئی تھا, وہاں کوئی تھا, نام تھا فطرس. اس کے پر بڑے خوبصورت تھے, بڑے رنگین پر تھے, بڑے خوبصورت پر تھے. فرشتوں میں ایسے پر کسی کے نہیں جیسے فطرس کے, مگر اس نے دیکھے نہیں تھے. اس نے اپنے پر کبھی نہیں دیکھے تھے. ایک دن سجدے سے سر اٹھا, 1000 سال بعد, تخلیق کے 1000 سال بعد پہلی بار پروں پہ نظر پڑی تو کہنے لگا میں دل میں آ گئی. میں یعنی تکبر. میرے خوبصورت پر میرے جیسا کون ہے؟ اللہ کو تکبر پسند نہیں. کبریا بندوں کا تکبر پسند نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کبریا کو بندوں کا غرور پسند نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا, کبریا کو جب بندوں کا غرور پسند نہیں تو یہ یاد رکھتے ہوئے ذہن میں رکھو کہ جب خندق کے میدان میں علی عمر ابن عبد ود کا سر قلم کر کے ٹہل کے چلے تو گردنیں جو جھکی ہوئی تھی ان میں سے ایک گردن اٹھ گئی, سانس چلنے لگی. تو اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میدان میں علی غرور سے چل رہے ہیں. رسول نے فرمایا چپ رہو, علی غرور سے نہیں اللہ کا غرور چل رہا ہے. جی آپ سلامت رہیں. علی غرور اللہ ہے, اللہ کا غرور چل رہا ہے. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. اس نے پر دیکھے دل میں غرور ہے. فرمایا جبرائیل, اللہ کہہ سکتا ہے جبرائیل. یہ جو ہمارے منبر سے کہا جاتا ہے نا جبرائیل آیا جبرائیل گیا, یہ بدتمیزی ہے. وہ سید الملائکہ ہیں,
وہ امین وحی ہیں، اگر نوکر ہیں تو مصطفیٰ کے۔ کوئی عام بندہ جبرائیل علیہ السلام سے کم نہ بولے۔ اچھا میں نام لیتا ہوں، آپ بتائیں کیا کہنا ہے۔ آگے رضی اللہ کا ہو گئی علیہ السلام، جناب آدم، جناب ادریس، جناب شیس، جناب نوح، جناب یحییٰ، یہ سارے علیہ السلام ہیں۔ تو پھر اگر کوئی سنی دوست آیا تو میری اس بات کو، اس فکر کو یاد کر کے جائے، یہ جتنے علیہ السلام نبی ہیں جب توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو کیا لوگ پھول پھینکتے تھے؟ پتھر مارتے تھے؟ اور جب نبی زخمی ہوتے تھے تو پھر کسی حکیم کے پاس جاتے تھے؟ نہیں، اللہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا تھا اور فرشتہ نبی کے زخم سے پر لگاتا تھا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو پھر بات ذہن میں رکھو کہ جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوتے رہے وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملتے رہے، آپ دیئے سلامت رہیں۔ ضروری تو نہیں میں زور زور سے بولوں تو بات ہو، آپ کی زندگی جن کے، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ حکم پروردگار ہوا، بس بات تمام کریں۔ جبرائیل، جی مالک اس کا پر نوچ لو۔ پر نوچ لیا، اسے فلاں تاریخ جزیرے میں پھینک دو۔ جب حکم ہو گیا تو فطرس کہنے لگا، پالنے والے توبہ نہیں ہو سکتی، تو تواب الرحیم ہے۔ فرمایا ہو جائے گی توبہ۔ مالک کب؟ فرمایا جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں۔ میں بیدار مجمع کا خطیب ہوں بھائی، جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں پھر توبہ بھی ہو جائے گی۔ کہنے لگا پھر تو قیامت کے دن ہی ہوئی، میں نے سن رکھا ہے قیامت کے دن سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں گے۔ جناب جبرائیل نے جزیرے میں پھینک دیا، وقت گزرنے لگا، مٹی اٹھا لی گئی، خمیر کر لی گئی، پتلا بنا دیا گیا، روح پھونک دی گئی، سجدہ کروا لیا گیا، آدم بن گئے، جنت سے زمین پہ آ گئے، آدم چلے گئے، آدمی آنے لگے، نوح آ گئے، کشتی بن گئی، کشتی پہ لکھے ہوئے تحفیظ سے کشتی کنارے پہ پہنچ گئی، ابراہیم پہ نار گلزار بن گئی، اسماعیل کے گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی۔ اور میں فکرہ کہنے کے بعد چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا، پھر محمد کی بیٹی کی کنیزی کے صلے میں مریم کو بطول بنا دیا گیا۔ میں مجمع کہاں سے لاؤں جو اس فکرے کو سمجھے؟ پھر جناب عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے چوتھے آسمان کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، پھر عیسیٰ بھی چلے گئے، مصطفیٰ آ گئے، شیب ابی طالب گزر گئی، ہجرت ہو گئی، رسول نے جان کی خاطر جان کو بستر پہ سلایا، مدینے آ گئے کہ کسی کی دہلیز پہ ستارہ اتر آیا۔ جب ستارہ اتر آیا تو ستارہ اترنے کے بعد اللہ کا پردہ اللہ کے چہرے کے گھر چلا گیا۔ مردی تمہاری اپنی ہے، اللہ کا پردہ اللہ کے چہرے کے گھر چلا گیا۔ دن گزرتے رہے کہ 3 شعبان کی تاریخ آ گئی کہ حکم پروردگار ہوا، جاؤ حسین زمین پہ ہمیں بھی بچاؤ۔ آپ جی ہیں سلامت رہے۔ حسین آ گئے، جب حسین آ گئے تو حکم پروردگار ہوا، جاؤ جبرائیل سارے رضوان جنت، ملائکہ، فرشتے، انبیاء لے جاؤ، جا کے بطول کو مبارک دو۔ پورا جلوس چلا، جناب جبرائیل علیہ السلام قیادت کرتے ہوئے، اڑتے ہوئے، فرشتے پیچھے پیچھے اڑتے ہوئے، رضوان جنت ساتھ، حوران جنت ساتھ۔ جب اس جزیرے سے گزرے جہاں فطرس تھا تو فطرس کہنے لگا، جناب جبرائیل قیامت آ گئی؟ جبرائیل کہنے لگے نہیں، قیامت نہیں آئی، وہ آ گیا جس کے بیٹے کے لیے قیامت رک جائے گی۔ بولنے والوں کو میرا سلام ہے۔ تو فطرس کہنے لگا وعدہ تو آج کے دن کا ہی تھا کہ سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں، تو مجھے بھی لے چلیں تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ جناب جبرائیل کہنے لگے نہیں، جا وہاں رہا ہوں جہاں بغیر اجازت کے جانے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ یار فکرے پہ فکرہ سنتے جائیں، دل چاہے تو بولیں، نہ چاہے تو نہ بولیں، میں اجازت لے آؤں، اپنا مقام سننا۔ جناب جبرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے سرکار مبارک، سرکار وہ ایک مریض ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں وہ فطرس، مولا اسے لے آؤں؟ فرمایا جو جو بیمار ہے لے آؤ۔
آپ چپ رہیں گے تو آپ کی مرضی ہے. جو بیمار ہے اسے لے آؤ. جناب جبرائیل گئے, کہا آؤ فطرس, اجازت مل گئی. فکرہ یار توجہ سے سننا, ضائع نہ کرنا. میرے پروں پہ بیٹھ. اب بیٹے موبائل چھوڑ, سامنے بیٹھ کے تو اس طرح مجلس میں, یہ سعودی عرب ہے, تو نماز بھی پڑھ لے, موبائل بھی سن لے, اسے جیب میں ڈال. توجہ فرمائیے گا. میرے پروں پہ بیٹھ. فطرس کہنے لگے آپ سید الملائکہ ہیں, میں عام فرشتہ ہوں, کسی اور کو بھیج دیں اس کے ساتھ چلا جاؤں, آپ اپنے پروں پہ بٹھائیں گے؟ فرمایا ہاں تو مریض حسین کا ہے. تجھے جی بسم اللہ, تجھے اپنے پروں پہ بٹھاؤں. مل کے بولو جی, سارے بولو. میرے پروں پہ بیٹھ. جی بسم اللہ, تو مریض حسین کا. فطرس اٹھا کے لائے, آ کے کھڑے ہو گئے, دیر تک کھڑے رہے. رسول پاک حسین کو اٹھا کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے ہوئے کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں. کافی دیر جبرائیل کھڑے رہے, کافی دیر کھڑے رہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا جبرائیل کیوں کھڑے ہو؟ مولا وہ لے آئے ہوں فطرس کو. تو فرمایا تو سرکار انتظار کر رہا ہوں. کس بات کا؟ سرکار آپ حسین کو جھولے میں لٹائیں, کیا کرنا ہے؟ فطرس کو مس کرنا ہے. فرمایا حسین سے نہیں, جو سر ہلا سکتا ہے وہ سر ہلا دے, حسین سے نہیں. مولا کس سے؟ فرمایا جھولے سے. جھولے سے مس کر. جھولے سے مس ہوا, پر نکل آیا, پھر اڑا, پھر کہا میں. جبرائیل کہنے لگے اللہ پھر غرور کر رہے. فرمایا کرنے دے, اب حسین کا ہے. جی آپ سلامت رہیں, زندگی اب. اگر اس معلّہ پہ بھی کسی کو سزا ملے تو معافی کربلا سے ملے گی. اور کربلا سمجھو, کربلا کو سمجھو. ہاں, کربلا تفنن تباہ کے لیے نہیں, کربلا جگت بازی کے لیے نہیں ہے نا. کربلا تجھے ہنسانے کے لیے نہیں, نہ 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 نہ. کربلا کی مٹی ناطق مٹی ہے. ناظم ممبر صاحب, میں نے کیا ترکیب استعمال کی, میرا مجمع کھا گیا اس ترکیب کو. کربلا کی مٹی ناطق مٹی ہے, ناطق. نطق کرتی ہے, بولتی, باتیں کرتی ہے. کس سے کرتی ہے؟ معلّہ معلّہ سے. آیا معلّہ معلّہ سے. اور جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے سنو گے؟ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تو تخت معراج ہے. اس نے مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا تیرا تاج ہے. جیو سید. سمجھو کربلا کو. کربلا کیا ہے؟ کربلا کردار کی تعمیر کرتی. کربلا وہ حسینی بناتی ہے جو ہر وقت حسینی ہوتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ فجر میں یزیدی ہو. یہ بات خاموش ہونے والی. ظہرین میں پھر کہے جی کہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیتا ہوں, مغربین میں پھر چھوڑ دے. نہ, نماز پڑھنے کا ایک فائدہ بتاؤں. نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے پروٹوکول کے مطابق امام کو سلام کر لیتے ہیں اور پھر جواب بھی آتا. اور نماز اتنی ضروری ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بطول نے پڑھی ہے. چونکہ محتمم جو ہوتا ہے مجلس کا, اس کا حق ہوتا ہے
ان کے حکم کے مطابق میں شہزادی کونین کی مصیبت کے 2-3 فکرے کہہ کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. دور دور کے مہمان ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا. میں اپنے ہم عصر ذاکرین سے اکثر یہ کہتا ہوں، جب وہ پڑھتے ہیں نا شہادت شہزادی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے تھے اور کہا نانا اماں بیمار ہے. نہیں، احتیاط کر پر اتنی نہیں. شہزادے نانا کی قبر پہ گئے، امام نانا کی قبر پہ رکھے، اور بڑے شہزادے نے حسن بادشاہ نے نانا سے کہا تھا نانا اماں اتنی زخمی ہے جہاں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. مجھے حصہ تو مل گیا، خیرات تو مل گئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ رو پڑے ہیں. جہاں اماں نماز پڑھتی وہ جگہ سرخ ہو جاتی. سیدہ تمہیں سلامت رکھے بیٹے، مولا کامیابی عطا فرمائے. میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، مصائب کی کوئی روایت ابھی مکمل نہیں میں پڑھ سکا، اس کی آنکھوں بھیگ گئی، آنکھیں پرنم ہو گئی، پانی آ گیا. بڑا مارا گیا بطول کو. میں پھر کہہ رہا ہوں اس بات پہ میں خوف زدہ نہیں. حسین کی ماں کو بہت مارا گیا. جی بسم اللہ. اور یاد رکھنا رونے والوں، حسین کائنات کے اس واحد مظلوم کا نام ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا، اس کی بیٹی کو بھی مارا گیا. سیدہ ان آوازوں کو قبول فرمائے. رونے والوں، حسین کو اپنی اماں سے بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا. اتنا پیار تھا مالک تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائے. ناظم ممبر صاحب کا ایک سوال جو اپنی جگہ پہ دل چیر دینے والا سوال ہے. علی سے تو لوگ جنگیں کرتے رہے، علی جنگوں میں تلوار سے لوگوں کو کاٹتے رہے، علی سے تو دشمنی تھی، بطول سے دشمنی کیوں تھی؟ یہ دونوں ہاتھ میرے کالے کپڑے پہ ہیں. بطول سے دشمنی اس لیے تھی کہ بطول نے علی کی ولایت کا مقدمہ لڑا تھا. جی بسم اللہ. پہلی شہیدہ ولایت ہے بطول، اور میرے مولا حسین کو اماں سے بڑا پیار تھا. اتنا پیار کہ بیٹیوں کا نام، ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. جو بڑی بیٹیاں تھیں انہیں فاطمہ کہتے تھے، جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا اسے حسین فاطمہ نہیں کہتے، اسے حسین سکینہ کہتے تھے. ہر بندہ ہائے کر لے گا اگلے فکرے پہ. شبیر سکینہ کہتے رہے، 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جزاک اللہ، مرحبا. میں بسم اللہ کروں. آباد رہو، سلامت رہو، سلامت رہو.
मालिक जहाँ बेटे मांगते हो ना, वहाँ बेटी भी मांगा करो, और नाम शहजादी के नाम पे रखा करो। और मैं सैयदजादों से कहूँगा कि जिस बेटी का नाम फातिमा रखो ना, वो जब आए ना तो उठ के खड़े हो जाया करो। एक फिक्रा और सुने, फिर उसके बाद आपने चाहा तो मैं एक रिवायत पढ़ूंगा। 3 जमाती सानी जब हो जाए ना, सादात व गैर सादात, शाम को सोया ना करें, 4 की सुबह तक जागा करें। वो इसलिए कि ये सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई। वाह भाई वाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई। 40 कब्रें अली ने बनाई। और फिर सुनोगे कितना मारा मुसलमानों ने। 3 जमाती सानी के बाद एक दिन मेरे मौला हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीने की गली में जा रहे थे। चलते चलते अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी। ज़मीन पे बैठ के शब्बीर ने घुटनों पे सर रख के आंखें बंद कर ली। हुसैन भी सामने मिट्टी पे बैठ गए, अली भी बैठ गए। अली बेटे का सर चूम के कहते हैं, हुसैन ज़हरा की वसीयत है, मेरा हुसैन मिट्टी पे न बैठे। हुसैन मिट्टी पे क्यों बैठे हो, सर उठाओ, आंखें खोलो। शब्बीर आवाज़ दे के कहते हैं, बाबा थोड़ी देर ठहर जाए, मैं तामील हुक्म करता हूँ, आंखें भी खोलता हूँ। हुसैन आंखें बंद क्यों की? शब्बीर आवाज़ दे के कहते हैं, बाबा आंखें इसलिए बंद की हैं, सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। शहज़ादी ये कौनैन आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ और मैं अपने भाई को मिंबर दे रहा हूँ। कितना मारा, कहाँ मारा? बेशक बेशक बेशक। जब शहज़ादी घर आई ना, ये जहन में रखना, ये दर्द है ना मोमिन का, कान पे हाथ रख के आई, कान पे हाथ रख के आई। मैं एक ही फिक्रा मसाइब का पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूं। मुझे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बताएं जो आप बैठे, जख्म हो जाए, जवान भी बताएं, तो खून हाथ से रुकता है? शहज़ादी का था कान जख्मी, सैयदा ने रखा हुआ था कान पे हाथ, खून की लकीर बह रही थी। सैयदा घर में दाखिल हुई, सामने एक हुजरा था, हुजरा खुला, हुजरे से एक 5 साल की बुरके में लिपटी हुई शहज़ादी निकली। सैयदा ज़ैनब माँ के सामने आई, गौर से अम्मा को देखा, बहती हुई लकीर देखी, माँ से खड़ा न रहा गया, माँ मिट्टी पे बैठ गई। सैयदा ज़ैनब आवाज़ दे के कहती, अम्मा वहाँ किसी ने आपको मारा है? सैयदा सलामत रखे तुम्हारी बुलंद होने वाली आवाज़ें सैयदा कबूल फरमाएं। आखिरी फिक्र कह के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। अम्मा वहाँ किसी ने आपको मारा है? तो एक बार सैयदा धाड़े मार के रोई। सैयदा ज़ैनब आवाज़ दे के कहती, अम्मा दर्द ज़्यादा है? बीबी आवाज़ दे के कहती, ज़ैनब मैं अपने कान के ज़ख्म पे नहीं रोई, मैं तो गई हूँ, मेरा सिर्फ कान ज़ख्मी है। जब तू जाएगी ना, तेरा सिर्फ कान ज़ख्मी नहीं होगा, तेरा सर ज़ख्मी, तेरा गला ज़ख्मी, तेरी कलाइयाँ ज़ख्मी। और अल्लाह सुनोगे, जब बीबी पलट के वापस मदीने आई थी ना, तो नाना से मिलने गई, नाना की कब्र पे अपने भाई का कुर्ता रखा, कब्र नबी कांप गई। जब कब्र नबी कांपी, बीबी ज़ैनब आवाज़ दे के कहती है, नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब कहना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, कब्र नबी से आवाज़ आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आपको भी जख्म आए? शहज़ादी आवाज़ दे के कहती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। जब हमने मातम करना चाहते वो तैयारी करें। अदादारो नबियों के सुल्तान आवाज़ दे के कहते, बेटी अपने जख्म सुनाओ। सैयदा आवाज़ दे के कहती, नाना जब खैमों को आग लग गई थी ना, मैं हर खैमे से यतीम संभालती रही। नाना फिर उस खैमे को आग लग गई जिसमें आपका सज्जाद मौजूद था। नाना मैं सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठा के जब जलते हुए खैमे से निकली थी, अमर इब्न साद ने देखा मोहम्मद की दस्तार का वारिस बच गया है। नाना उसने हुक्म दिया, जल्दी करो, सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर पता नहीं कितने नेज़ों वाले हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक नेज़े वाला
آگے بڑھتا، وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا، نانا میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچا لیتی، نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا، کبھی میرے بازو میں لگتا، نانا سجاد بچ گیا، نانا میرے لباس کا رنگ۔ اجرکم اللہ۔ یہ تھے علامہ سید محمد عباس رضوی، جو بڑے خوبصورت پیرائے میں خاندان نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے اور مولا حسین علیہ السلام کے گہوارے کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ اب بغیر کسی لمحے کی تحریر کے ذکر آل اطہار بیان فرمائیں گے بحر المصائب ذاکر آل بیت سید عمران حیدر نقوی افغان، اور ان کے بعد سید محمد حسین آف بنگلہ یاسمی۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اللہ رحیم اللہ صدقہ محمد والے محمدی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے کربلا لیندی عظیم قربانی دا صدقہ 72 شہداء دا صدقہ کر کے 1.25 لکھ نبیان دی محنت دا صدقہ کر کے بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما۔ جناب حبیب ابن مظاہر دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے حاجی کیسر صاحب، ملک ذوالفقار صاحب، ملک پروفیسر ندیم صاحب، ملک سرفراز صاحب دی زندگی دراز فرما۔ مالک اللہ اتنا رزق عطا کر کے سارا سال مظلوم کربلا دا ذکر کرا سکن۔ مالک اللہ اس گھر میں جتنیاں تکلیفاں مصیبتاں نے دور فرما۔ ملک خاندان دی توفیقات اضافہ فرما۔ میرے اللہ محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے اس گھر دے اس خاندان دے جتنے عزادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گن جنت الفردوس مقام عطا فرما۔ خصوصاً ملک صاحب دے والد صاحب دے درجات بلند فرما۔ رحمان اللہ رحیم اللہ جو لوگ بے اولادن اولاد نرین عطا فرما، جو لوگ تنگ دست نے رزق اضافہ فرما، جو لوگ پریشان حالن پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ جو لوگ بیمار شفاء کلی عطا فرما۔ خصوصاً ام الحسنین بی بی، ملکہ جنت بی بی، محور عصمت طہارت بی بی، مرکز صداقت بی بی دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے ملک صاحب دی والدانوں صحت و تندرستی عطا فرما۔ رحمان اللہ رحیم اللہ مرشد علی بادشاہ دیاں دا صدقہ کر کے ڈاکٹر صاحبانوں میرے مالک کامیابیاں عطا فرما۔ میرے اللہ میرے ذمہ جتنیاں دعاواں لگیاں نے مستجاب فرما۔ مالک اللہ ذکر دا صدقہ عزاداراں دے ویڑے وسن، عزاداراں دی خیر ہووے، عزاداراں دی نسل چ عزاداری نو منتقل فرما۔ جو لوگ حج و زیارات دا شوق رکھ دینے پورا فرما۔ خصوصاً مسافر شام دی قبر دی زیارت نصیب فرما۔ مالک اللہ 12:30 میں بادشاہ دا ظہور جلد جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمناں تے لعنت،
सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरे नहायती वाजिबुल कदर सादातो गैरे सादात दा मजमा मौला दे मातमी जंजीर जन तशरीफ फरमाओ। को ज़ाकरी नहीं बानी दी हसीयत दे नाल हाज़री सुबह तो लैके हुण तक जिक्र होंदा रहे। आखिरी मुकाम इजाज़त है मैं जिक्र पाक शुरू करांगा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु के बातु लिल्लाह मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वल नारु लिल मुनाफिकीन। अस्सलाम वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातो वस्सलामु अला हुसैन गरीब मज़लूम मकतूल बेअर्ज़े करबला बौका टुर आए बाज़ार दे विच। ते गिन बुफियां नाल बाज़ारे गईयां बोल तकलीफां बाज़ार दियां जिदा पहुँचाए विचा दरबार। गईयां बोल तकलीफां बाज़ार दियां जिदा पहुँचाए विचा दरबार। डी लाहण ले तुसा अपने अपने घर टुर वंजना है नहीं वंजना उस मासूमा जड़ी प्यो दे कत्ल दी गवाह। भाई तशरीफ फरमा नहीं इंतजार नहीं जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मैं आख्या बहु औखा टुर आए बाजार दे विच ते गिन पुफियां नाल बाजारे गईयां बोल तकलीफां बाजार दियां जिदा पहुँचाए विचा दरबारे रवां दी केड़ी गाले डिठी 900 कुर्सी बदमाशां दी। मरहबा 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 जी सैयदादा। मैं बिस्मिल्लाह करा ते लग गया नाल दीवारे आखे मंग दुआ। मां मर वंजियो तेरा पुत्र सजाद बीमार। जी करा मैं नौकर जो है मैं आदा बहु औखा टुर आए बाजार दे विच ते गिन पुफियां नाल बाजारे गईयां बोल तकलीफां बाजार दियां जिदा पहुँचाए विचा दरबार। केड़ी केड़ी तकलीफा डिठी 900 कुर्सी बदमाशां दी ते लग गया नाल दीवारे आखे मंग दुआ। मां मर वंजियो तेरा पुत्र सजाद बीमार आखे मंग दुआ। मां मर वंजियो तेरा पुत्र सजाद बीमार। बलावे
इंशाअल्लाह अपने दुखों च कदी ना रोवो। इहदा ना ही गरीबी। खुशकिस्मत लोगो घर छोड़ के आराम छोड़ के मावां भैणां ते दियां नूं नाल लैके इस नीयत नाल आयो चलो चलिए उसनों परचा आवीए जड़े डामी दी डेगा नूं बैरा दी लाश कोलों इंज लंघ गई जिवें कुछ ना सी लगदा। भला एक मिनट भी जाया नहीं, जिंदगी दराज होवे, मालक से तो तंदुरुस्ती अता फरमावे। मलक जी वसदा वेला वादी इस कलाम ना वसदा पंजवा हिस्सा लैके सैयदादा मौला दे कोल आए। मौला मेरे हक विच दुआ मंगो मैनू बख्त लग जावन। मौला फरमाए ज़ुरैर दुआ मैं भी मंगदा लेकिन ओदे कोल जा जिन्हें तेरे शहर विच आना है। हाय तो तेरे वास विच है ना, जिंदगी दराज होवे मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं दुआ मैं भी मंगदा लेकिन ओदे कोल जा जिन्हें तेरे शहर विच आना है। सैयद सजाद कोल आके मौला मेरे हक विच दुआ मंगो मैनू बख्त लग जावन। मौला फरमाए ज़ुरैर दुआ मैं मंगदा लेकिन एक गल दा ख्याल रखी। मौला किहड़ी गल दा? मेरे इमाम रुनन देखे मौला रोवो नहीं, मैनू दसाओ किहड़ी गल दा ख्याल रखी। जिके जे लहजे नाल सियालकोट दी इंते रोवण वाले शिया सुन्नी बरात तशरीफ फरमाओ। मेरे इमाम फरमाए ज़ुरैर अपनी पूरी जिंदगी दे विच कदा कैदी दा तमाशा ना वेखी। मरहबा मरहबा, यही मेरी तमहीद रोंदियां अखां दे नाल दुआ मंगो। इन्हां दे वीरां दे मान सलामत इत्तफाक और इत्तेहाद रखे। इन्हां दी वालदा नो मालिक से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। वल जी हथ बन के आंदे हर कैदी बिस्मिल्लाह सैयदादा जिंदगी दराज होवे जे तशरीफ फरमाने। हथ बन के आंदे मौला कैदी मुजरम नहीं होंदे। मेरे इमाम फरमाए हर कैदी मुजरम नहीं होंदा। देखे आंदे अल्लाह जाने केड़ा राज है, होर एहसान बाबा जी कर सकदा नहीं। सन 59 हिजरी बीवी नाल ले अस देखें तू अली दियां दियां दे खुल जा, मैं मौला दे कदम छुमावा। प्रोफेसर साहब पहला दिन, दूसरा दिन, चाचू अमीर 7वां दिन अली दी धी कोलों मंगी सो इजाजत। भैणा दियां वाले तशरीफ फरमाओ। चाचा जी अली दी धी बंद कमरे च लैके आए। फरमाए अतका लहजा रुक, अली दी धी कम केड़ा कीता है? चाचा जी सर तू चादर लहाई, वाल खोल के अतका ले पासे देख के फरमाया अतका मैनू गौर दे नाल वेख, मतां कदी मैनू सुजान ना सके। मरहबा मरहबा, बिल्कुल वैन दे करीब आए, इंतजार खत्म, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। लेकिन बीबी मैं और सुजान ना सका, ये किवें हो सकता है? आगे वतन सन 60 हिजरी रोज़ा रसूल दा सलाम कीता। सलाम करके चंद कदम चाहे मेरे इमाम फरमाए ज़ुरैर हो सकता है मेरी जोहर दी नमाज वेख। नमाजी चेहरे तशरीफ फरमाए, मोगी नमाज देख के मौला तुहाडा सलाम सोना।